بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابراہیم بن عیسیٰ بن ابو جعفر منصور سے منقول ہے کہ میں نے اپنے چچا سلمان بن ابو جعفر منصور کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک مرتبہ خلیفہ منصور کے دربار میں اسماعیل بن علی بن صالح بن علی، سلمان بن علی اور عیسیٰ بن علی موجود تھے۔ میں بھی وہیں تھا کہ بنو امیہ کی حکومت کے زوال کا تذکرہ چھڑ گیا۔ عبداللہ نے بنو امیہ کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا بھی ذکر ہوا۔ خلیفہ نے بنو امیہ کے متعلق کہا، اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری حکومت کی طرف نظر اٹھائی جیسا کہ ہماری نظر ان کی حکومت کی طرف اٹھی۔ جیسے ہم ان کی طرف راغب ہوئے ایسے ہی وہ بھی ہماری طرف راغب ہوئے۔ قسم ہے مجھے اپنی جان کی، انہوں نے خوش بختی کی زندگی گزاری لیکن فقیروں کی حالت میں مرے۔ اسماعیل بن علی جو دربار میں ہی موجود تھا، اس نے کہا، اے خلیفہ، بے شک عبید اللہ بن مروان بن محمد آپ کی قید میں ہے۔ اس کے پاس ملک نوبہ کے بادشاہ کا عجیب و غریب قصہ ہے، اسے بلا کر وہ واقعہ سنیں۔ خلیفہ نے مسیب کو حکم دیا کہ عبید اللہ بن مروان کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ مضبوط و بھاری زنجیروں میں جکڑے ایک نوجوان کو خلیفہ کے سامنے لایا گیا۔ نوجوان کی گردن میں بہت وزنی طوق تھا۔ اس نے آتے ہی بآواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ خلیفہ منصور نے کہا، اے عبید اللہ، سلام کا جواب دینا امن و سلامتی دینا ہے، اور میرا نفس اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تجھے امن و سلامتی دی جائے۔ تو زنجیروں میں جکڑا ہوا میرے سامنے کھڑا رہ۔ پھر خدام خلیفہ کے لیے تکیہ لائے۔ خلیفہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور کہا، اے عبید اللہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے پاس نوبہ کے بادشاہ کا کوئی عجیب و غریب قصہ ہے، بتا وہ کیا ہے۔ عبید اللہ بن مروان نے کہا، اے خلیفہ، اس اللہ رب العزت کی قسم جس نے آپ کو مسند خلافت پر فائز کیا، لوہے کی یہ مضبوط و بھاری زنجیریں وضو و طہارت کا پانی لگنے کی وجہ سے زنگ آلود ہو کر بہت زیادہ تکلیف دہ ہو گئی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں کس طرح کلام کر سکوں گا۔ خلیفہ نے اسے بیڑیوں اور طوق سے آزاد کرا دیا۔ عبید اللہ نے کہا، ہاں اے خلیفہ، اب میں آپ کو نوبہ کے بادشاہ کا واقعہ سناتا ہوں، سنیے۔ جب عبداللہ بن علی نے ہم پر حملہ کیا تو اس کا مطلوب اول میں ہی تھا، کیونکہ اپنے والد مروان بن محمد کے بعد میں ہی ان کا ولی عہد تھا۔ چنانچہ میں نے خزانے سے 10,000 دینار لیے، 10 خادموں کو اپنے ساتھ لیا، ہر ایک کو 1,000 دینار دے کر علیحدہ علیحدہ سواریوں پر بٹھایا، مزید 5 خچروں پر قیمتی سامان رکھا، پھر ان سب کو لے کر میں سلطنت نوبہ کی طرف بھاگ گیا۔ 3 دن مسلسل سفر جاری رہا۔ بالآخر نوبہ کے قریب ایک ویران قلعے میں پہنچ کر میں نے خدام کو حکم دیا کہ اسے اچھی طرح صاف کرو، پھر بہترین قالین بچھا دو۔ کچھ ہی دیر میں بہترین قالین بچھا دیے گئے۔ میں نے اپنے سب سے زیادہ بااعتماد و عقل مند خادم کو بلا کر کہا، تم نوبہ کے بادشاہ کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہنا اور میرے لیے امان طلب کرنا، پھر کچھ اناج وغیرہ شہر سے خرید لانا۔ خادم میرا پیغام لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی لیکن وہ واپس نہ آیا۔ مجھے اس کے بارے میں بدگمانی ہونے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ اس نے نہایت ادب و تعظیم سے پیش آتے ہوئے ملاقات کی، پھر میرے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، ہمارے بادشاہ نے آپ کو سلام کہا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ملک میں آنے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا؟ کیا ہم سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں یا ہمارے مذہب کی محبت آپ کو یہاں کھینچ لائی یا آپ پناہ چاہتے ہیں؟ میں نے اس قاصد سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے جنگ کروں۔ باقی رہا دین و مذہب تبدیل کرنے کا معاملہ تو میں کبھی بھی اپنا دین چھوڑ کر آپ کا دین قبول نہ کروں گا۔ ہاں میں پناہ کا طلبگار ہوں، اگر مجھے پناہ مل جائے تو احسان و کرم ہوگا۔
قاصد یہ پیغام لے کر بادشاہ کے پاس گیا، پھر واپس آ کر کہا، ہمارے بادشاہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ کل میں خود تمہارے پاس آؤں گا۔ تم اپنے دل میں کسی قسم کا خدشہ پیدا نہ ہونے دینا اور نہ ہی غلہ وغیرہ خریدنا۔ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ تمہارے پاس پہنچا دی جائے گی۔ بادشاہ کا یہ پیغام سن کر میں نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ بہترین قسم کے قالین بچھا دو اور ان قالینوں پر بادشاہ اور میرے لیے ایک جیسی نشست گاہ بناؤ۔ کل میں خود بادشاہ کے استقبال کے لیے جاؤں گا۔ خادموں نے جتنا ہو سکا خوب سجاوٹ کی۔ دوسرے دن میں بادشاہ کا انتظار کر رہا تھا کہ خادموں نے اس کے آنے کی اطلاع دی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو کر بادشاہ کو دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص 2 موٹی چادروں میں ملبوس ننگے پاؤں پیدل ہی ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ 10 سپاہی تھے، 3 اس کے آگے اور 7 پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ میں نے جب بادشاہ کو اس حالت میں دیکھا تو مجھے بہت معمولی سا آدمی لگا۔ میرے دل میں آیا کہ اس کو قتل کر دوں اور خود اس کی جگہ لے لوں۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے ایک بہت بڑا لشکر دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گھوڑوں کا لشکر جرار ہے۔ اے خلیفہ، میں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر بعد 10,000 گھڑ سوار اسلحے سے لیس ہمارے قلعے کی طرف آئے اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر فقیرانہ لباس میں ملبوس وہ بادشاہ اندر آیا اور پوچھا وہ شخص کہاں ہے؟ ترجمان نے میری طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ نے میری طرف دیکھا تو میں ادب بجا لانے کے لیے اس کی طرف دوڑا۔ بادشاہ نے میرا ہاتھ چوم کر اپنے سینے پر رکھ لیا، پھر اپنے پاؤں سے قالین لپیٹا اور خالی زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے ترجمان سے کہا سبحان اللہ، ہم نے یہ تمام چیزیں بادشاہ کے لیے بچھوائی ہیں، پھر یہ قالین پر کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ جب ترجمان نے بادشاہ سے پوچھا تو اس نے جواب دیا میں بادشاہ ہوں اور ہر بادشاہ پر حق ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عظمت و بزرگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے سامنے تواضع اختیار کرے۔ بادشاہ کافی دیر تک زمین کو اپنی انگلی سے کوریدتا رہا اور کچھ سوچتا رہا، پھر سر اوپر اٹھایا اور کہا تم سے یہ ملک کیوں چھن گیا؟ تم سے اقتدار کیوں جاتا رہا؟ حالانکہ دوسرے لوگوں کی نسبت تم اپنے نبی سے زیادہ قربت رکھتے ہو۔ میں نے کہا اے بادشاہ ذیجا، ایک ایسا شخص آیا جو ہماری نسبت ہمارے نبی کا زیادہ قریبی تھا، اس نے ہم پر حملہ کیا تو ہمارا اقتدار جاتا رہا اور ہم لاوارث ہو گئے۔ اب میں بھاگ کر تمہارے پاس پناہ لینے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد مجھے تمہارا ہی سہارا ہے۔ بادشاہ نے کہا تم لوگ شراب کیوں پیتے ہو حالانکہ تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید میں اس کو حرام ٹھہرایا گیا ہے؟ میں نے کہا یہ کام ہمارے غلاموں، اجمیوں اور دوسرے لوگوں کا ہے جو ہماری سلطنت میں ہماری رضامندی کے بغیر گھس آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تم لوگ سونے چاندی اور ریشم سے مزین سواریوں پر کیوں سوار ہوتے ہو حالانکہ تمہارے مذہب میں یہ چیزیں جائز نہیں؟ میں نے کہا یہ بھی ہمارے غلاموں اور اجمی لوگوں کا کیا دھرا ہے، وہ ہی ایسے ناجائز امور میں مبتلا ہیں۔ بادشاہ نے پھر کہا تم لوگ کہیں سفر پر یا شکار کے لیے جاتے وقت جب کسی وادی سے گزرتے ہو تو اس کے رہائشیوں کو کیوں پریشان کرتے ہو اور ان پر بیجا ٹیکس کیوں لگاتے ہو؟ جب تک ان کی فصلوں کو اپنی سواریوں سے روند نہ ڈالو تمہیں سکون نہیں ملتا۔ نصف درہم کے لیے بھی خوب نقصان کرتے اور فساد برپا کرتے ہو، آخر ایسا کیوں؟ حالانکہ تمہارے دین میں ایسا فساد حرام کیا گیا ہے۔ میں نے وہی جواب دیا کہ یہ سب کام ہمارے خدام اور غلام وغیرہ کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، بلکہ تم لوگوں نے ان چیزوں کو حلال سمجھ لیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا تھا۔ جن باتوں سے اس نے روکا تم نے وہی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے تم سے عزت چھین کر ذلت کا لباس پہنا دیا۔ خدائے بزرگ و برتر کا انتقام ابھی تمہارے متعلق پورا نہیں ہوا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم میرے ملک میں رہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو کہیں وہ تمہارے ساتھ مجھے بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ بے شک عذاب کہہ کر نہیں آتا،
جب وہ آئے گا تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ سنو، مہمان نوازی کا حق 3 دن ہی ہوتا ہے۔ 3 دن بعد تم یہاں سے چلے جانا، تمہیں جو ضرورت ہے وہ لے لو۔ اگر 3 دن کے بعد یہاں رکو گے تو تمہارا سارا سامان چھین لوں گا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ میں 3 دن وہاں ٹھہر کر واپس آیا تو مجھے قید کر کے آپ کے پاس بھیج دیا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ زندگی سے زیادہ اب مجھے موت پیاری ہے، کاش مجھے موت آ جائے۔ عبید اللہ بن مروان کی یہ عبرتناک رویداد سن کر خلیفہ منصور کو اس پر ترس آنے لگا۔ جب اسے آزاد کرنا چاہا تو اسماعیل بن علی نے منع کرتے ہوئے کہا، اس کی گردن میں بنو امیہ کی بیعت ہے۔ خلیفہ نے کہا، پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل بن علی نے کہا، اسے ہمارے قید خانوں میں ہی رہنے دیں اور جس سزا کا یہ مستحق ہے وہ اس پر جاری کر دیں۔ راوی کا بیان ہے، پھر عبید اللہ بن مروان کو واپس قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ اللہ رب العزت کی قسم، مجھے معلوم نہیں کہ وہ منصور کی خلافت میں ہی مر گیا یا مہدی نے اسے آزاد کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظالموں سے محفوظ رکھے اور دنیا و آخرت میں ہمارے ساتھ عفو و کرم والا معاملہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔